بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ان 8 پاکستانی ڈراموں کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت مختلف پاکستانی ٹی وی چینلز پر نشر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چینل کے ڈرامے پاکیزہ میں طلاق کے بعد بیٹی کا بہانہ بنا کر طلاق کو چھپایا گیا اور سابق خاوند کے ساتھ رہائش رکھی، جبکہ بیٹی چھوٹی نہیں، بیٹی شادی کے قابل عمر کی ہے۔ نمبر 2، A+ کے ڈرامے خدا دیکھ رہا ہے میں طلاق کے بعد شوہر منکر ہو جاتا ہے اور مولوی صاحب سے جعلی فتویٰ لے کر بیوی کو زبردستی اپنے پاس روک کے رکھتا ہے، جبکہ بیوی راضی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ARY کے ڈرامے انابیہ میں شوہر طلاق کے بعد منکر ہو جاتا ہے، جبکہ والدہ اور بہن گواہ تھیں۔ بیوی والدین کے گھر آ جاتی ہے، شوہر اسے دوبارہ لے جانا چاہتا ہے، لڑکی خلا کا کیس دائر کر دیتی ہے اور فیصلہ ہونے کے باوجود صرف اپنی بہن کا گھر بسانے کی خاطر اسی شخص کے پاس دوبارہ جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، ہم ٹی وی کے ڈرامے ذرا یاد کر میں طلاق کے بعد حلالہ کے لیے لڑکی خود شوہر تلاش کر رہی ہے تاکہ دوسری شادی کر کے اس سے طلاق لے کر پہلے والے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکے، جبکہ باقاعدہ پلاننگ کر کے حلالہ کرنا ناجائز ہے۔ اسلامی حکم یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی جائے تو لڑکی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ دوسری شادی ختم ہو جائے تو اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، مگر پلان کر کے نہیں۔ نمبر 5، جیو ٹی وی کے ڈرامے جورو کے غلام میں ایک بیٹے نے باپ کی بات مانتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر ایک شخص کو رقم دے کر اپنی بیوی سے نکاح کروایا تاکہ دوسرے دن وہ طلاق دے دے اور یہ خود اس سے نکاح کر سکے۔ نمبر 6، ہم ٹی وی کے ڈرامے من مائل میں لڑکی طلاق کے بعد اپنے والدین کے گھر جانے کے بجائے اپنے چچا کے گھر ان کے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، جبکہ چچا اور چچی گھر پر نہیں ہیں، وہ بعد میں اطلاع سن کر آتے ہیں۔ نمبر 7، ہم ٹی وی کے ڈرامے تمہارے سوا میں لڑکے کے دوست کی بیوی کو کینسر ہوتا ہے، اس کے پاس علاج کے لیے رقم نہیں تو پلاننگ کے تحت لڑکا اپنے دوست سے طلاق دلوا کر خود نکاح کر لیتا ہے اور آفس میں لون کے لیے اپلائی کر دیتا ہے۔ اس دوران وہ لڑکی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ ہی بغیر عدت گزارے رہتی ہے اور اس کا پورا خیال رکھتی ہے۔ نمبر 8، ہم ٹی وی کے ڈرامے دیار دل میں لڑکی اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنے دادا سے اپنا شرعی حق جائیداد میں حصہ لینے کے لیے کیس کر دیتی ہے اور دادا کو اسے جائیداد دینی پڑتی ہے، جبکہ والد کی وفات کے بعد دادا کی جائیداد میں شرعی طور پر پوتے یا پوتی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ سب جانتے ہیں کہ ٹی وی عوام الناس کی رائے بنانے کا ایک مؤثر ہتھیار ہے اور پرائم ٹائم میں پیش کیے جانے والے ڈرامے اور ٹاک شوز کو عوام کی ایک بڑی تعداد دیکھتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی 50% سے زائد آبادی دیہاتوں میں موجود ہے اور دیہات میں ٹی وی تفریح کا بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک پوری پلاننگ اور تھیم کے تحت ڈراموں کے ذریعے اسلامی احکامات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اس طرح کے سوالات اٹھاتا اور لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کا مقصد عوام کو اسلام سے دور کرنا اور اسلامی تعلیمات پر بھروسے کو متزلزل کرنا ہے۔
کیا وزارت اطلاعات و نشریات کا کوئی بورڈ ایسا نہیں جو فلم یا ڈرامے کو پکچرائز کرنے سے قبل چیک کرے اور اس کی منظوری دے؟ کیا حکومت نے ایسی کوئی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل نہیں دی جو ان مالکان کو ایڈوائز دے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شرعی احکامات کی خلاف ورزی پیمرا کے علم میں کیوں نہیں آتی؟ اس پر کوئی رکاوٹ کیوں نہیں؟ کیا کوئی مانیٹرنگ کمیٹی نہیں جو اسلام اور پاکستان کے خلاف پیش کی جانے والی چیزوں کا نوٹس لے؟ کیا ہمارے چینلز اور ان کے مالکان اپنی آزاد پالیسی رکھتے ہیں کہ جو چاہے دکھا دیں، کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ کیا ان چینلز والوں کو ایک دن اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا ہے جبکہ ان کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا؟ استغفر اللہ من ذالک۔ حضور سے ہمارے عشق کے دعوے کہاں ہیں کہ اللہ کے نبی کے ذریعے بھیجے گئے اسلامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہم بھی سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ڈراموں کو